واپس لاہور جا کے وہاں بھی اسی احتجاج کو کروں کہ آج کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس بجٹ کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتی تھی میں. یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کوئی بھی پاکستان کا حامی، پاکستان کے ساتھ جو نیک نیتی رکھتا ہے، پاکستان کے ساتھ جو کہ لگاؤ رکھتا ہے، عوام کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی جذبہ یا احساس ہے وہ یہ بجٹ نہیں لا سکتا تھا. اور ہماری پارلیمنٹ نے جس طرح سے اس کو بے شرمی کے ساتھ اس کو پاس کیا ہے، مجھے افسوس تو کیا بہت غصہ ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، آپ کا تعلق کسی میڈیا آرگنائزیشن سے ہو، آپ کا تعلق کسی صوبے سے ہو، آپ کو اس بجٹ کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. اور اس بجٹ کے بعد بیسکلی آپ کو جو کوئی بھی حکومت ہے یا جو بھی کوئی کٹپتیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسے لوگ جب نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں واپس پاکستان آئی ہوں، پاکستان کو اپنا گھر بنائیں، میں غلط کہہ رہی ہوں. اس لیے کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھی تعلیم دی ہے، اگر آپ کو نوکری پہ لگایا ہے، تو آپ کے لیے پاکستان انلیویبل ہے. People do not want you to live in Pakistan, they have made it unlivable. جو نوکری پیشہ ہے، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اور میڈیا میں آتا ہے، 60,000 روپے سے تو کم ہماری میڈیا کی تنخواہیں ہیں. آپ دیکھیں گے 50,000 اگر آپ بہت خوش نصیب ہے تو کیمرہ مین کی تنخواہ ہوگی، 25-28,000 اس کا بجلی کا بل ہوگا پنکھے یا کولر کے ساتھ. بچی کا اس کا جو اسکول جانے کا، یونیورسٹی جانے کا خرچہ ہوگا وہ لاہور یا پنڈی جو کہ شہر ہے ادھر 5-6 ہزار ہے. یہاں ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بچی اسکول جاتے ہوئے اس کا 7,000 8,000 12,000 تک بل آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو بجٹ آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں اور آپ ہمارے سیاستدانوں کی طرح، ہمارے اشرفیہ کی طرح اپنے اثاثے چھپا نہیں سکتے یا آپ نے چھپائے نہیں ہیں، آپ بدقسمتی سے ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خون چوسنے والا بجٹ ہے. اگر آپ آنیسٹی سے اور مجبوراً اس ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں تو آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں ہے، اپنی IMF اور اشرفیہ کے لیے یہ آپ نے بجٹ بنایا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو شہباز پیر کیوں کہتے تھے. آج مجھے سمجھ آئی کہ شہباز پیر کہتے کیوں ہیں. جس سپیڈ سے آپ نے افسران کو، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، آپ کے بیوروکریٹس ہوں یا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑے ہوں، ریٹائر ہوں یا سرونگ ہوں، ان کے لیے جس طرح سے آپ نے مراد، جس طرح سے آپ کا ان کے لیے دل دکھتا ہے، جس طرح سے آپ نے ان کو کہا کہ اپنی جائیداد آپ اگر فروخت کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نوکری پیشہ ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ لاکھ روپے تک پروڈیوسر بن گئے ہیں یا کہیں لکھتے ہیں اور لاکھ روپے آپ نے مر مر کے آپ کی تنخواہ ہوئی ہے، تو آپ کا 100% ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ 2,500 فی مہینہ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کسی نے بھی یہ بجٹ بنایا ہے، یہ بجٹ کوئی پاکستانی جس کے دل میں ذرا سا بھی احساس ہے وہ یہ بجٹ بنا ہی نہیں سکتا. میں حیران ہوں ہمارے فائنانس منسٹر پہ، میں حیران ہوں اس اکنامکس کی پڑھائی پہ. یہ کون سی معیشت کی سینس ہے کہ آپ ہر چیز کو کرش کر رہے ہیں، آپ گروتھ کو کرش کر رہے ہیں. اور میں کچھ سال پہلے، اگر آپ نے یاد ہو آپ کو، اگر آپ واپس آتے کلپس اٹھا سکیں اور ٹویٹر پہ دیکھ سکیں، تو میں یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ یہ ٹوٹیزیا بنانے جا رہے ہیں. یہ آپ ملک کے اندر سے اکنامک ہٹ مین بجٹ ہے. آپ اندر سے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ نہیں اس بجٹ کے بعد مہنگائی کا کیا عالم ہوگا. تو خدا را جو بھی آپ کی الائنسز ہیں، افیلیشنز ہیں، کوئی برادری کے ساتھ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کسی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ختم کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو جڑیں ہیں اس کو کھا رہے ہیں. ٹریکٹر پہ ڈیوٹی انہوں نے بٹھا دی ہے. آپ دیکھیں یہ کسان دوست بجٹ ہے. یہ صرف ان لوگوں کا بجٹ ہے جن کو اپنے اثاثے چھپانے آتے ہیں، جو کہ نوکری پیشہ نہیں ہے. لیکن میں اور آپ نوکری پیشہ ہیں، جو ہمارے مالکان ہیں وہ بھی نوکری پیشہ نہیں ہے. تو خدایا اس کے اوپر پلیز احتجاج کریں. جس پارٹی سے، جس ٹیلی ویژن چینل سے، جس
हल्के से, जिस कम्युनिटी से, जिस शोबे से आपका ताल्लुक हो, आपके लिए हर शोबे के लिए इधर दुश्वारियां हैं। इंडस्ट्री वाले में एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो हो रहा है, कभी उनको कहते हैं कि हम आपकी बिजली फिक्स कर देंगे, फिर उससे पीछे हट जाते हैं। अभी आते आते मैंने देखा है कि गैस की उनका रेट बढ़ा दिया है। You have made this unlivable. You have made this country deliberately unlivable, and you have done it deliberately by design. इसलिए क्योंकि आप एक puppet show। किसने पूरा किया बजट? किसने टैक्स का बोझ उठाया है? नौकरी पेशा लोगों ने टैक्स का बोझ उठाया है। क्या रिटेल सेक्टर ने उठाया? क्या आपके सियासतदानों ने उठाया? क्या आपके वडेरे, आपके फ्यूडर्स ने उठाया, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जिनके सारे असासी पोशीदा है? तो बस हाल ये है कि आप पोशीदा रखें अपने असासे, ना बताएं, ना डिक्लेयर करें। और अगर आप अभी टैक्स रेट में आ गए हैं और अपनी टैक्स दे के अपनी थोड़ी बहुत जायदाद बनाई है, कोई बच्चे के लिए कुछ बचाया है, तो आपके ऊपर और टैक्स आने वाला है। ये है आपके लिए इंसेंटिव। आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि टैक्स नेट पे ना आए। आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि मुल्क छोड़ के जाए। आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि हलाल ऑनेस्ट तरीका ना अपनाएं और गलत कामों में पड़े। तो मैं तो किसी को सलाह मशवरा देने की लायक ही नहीं रही कि आप आए। कोई टैक्स की आप बात करते हैं, 50% आपने नौकरी पेशा पे टैक्स लगाया है। उठा के बताएं मुझे, ये लोग जो मिला रहे हैं ना कि यूके में भी हम टैक्स देते हैं, हाँ हम टैक्स देते रहे, सारी जिंदगी टैक्स देते रहे, मेरे बच्चे टैक्स देते हैं, यूएस में भी टैक्स पड़ता है, लेकिन हमें वापस कुछ मिलता है। मैं अगर यूके में टैक्स देती रही हूँ तो मेरे बच्चों को फ्री स्कूल, आला तालीम वाला फ्री स्कूल 8 मिनट दूर मिलता है। ये नहीं कि मेरी बच्ची 5-6 हजार रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बेइज्जत भी हो रही हो, ख्वार भी हो रही हो, और आगे जाए तो स्कूल में हेडमिस भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है। मैं अगर यूके में टैक्स देती हूं तो मुझको फ्री अस्पताल, फ्री मेडिसिन भी है, बच्चों के लिए भी जो 16 साल से कम उम्र है, और ओल्ड एज पेंशनर के लिए भी। आप मुझसे जब टैक्स ले रहे हैं, आपसे जब टैक्स ले रहे हैं, वापस क्या दे रहे हैं? सड़क आप मुझे दे रहे हैं। अभी मैं खानसपुर से अहमदाबाद आई, इतना ये अगर आप किलोमीटर उठा के देखें और आप देखें कि मैं तो फिर 1-2 गाड़ियां बदल के आरामदेह सफर कर लेती हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो मौत के कुएं में रहते हैं। गांव तक तो सड़कें ही नहीं है। और ये सब खानसपुर की गलियात की, ये सिर्फ हमारे हजारे की स्टोरी नहीं है। आप पाकिस्तान के किसी सूबे में चले जाएं, हजारा की या खैबर पख्तूनख्वा की मैं मिसाल इसलिए देती हूँ कि पहाड़ी इलाका है, लेकिन आप कहीं भी चले जाएं, खवातीन जचकी में होती है, सड़कें नहीं है, रास्ते में उनको चारपाइयों पर उठा के ला रहे होते हैं। और आप क्या दे रहे हैं? ना आप तालीम दे रहे हैं, ना आप अस्पताल दे रहे हैं, सारे अस्पताल वीरान पड़े हुए। मैं तो हैरान हूं कि आप लोग जो सहाफत ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हैं, या कोई बेचारा जूनियर डॉक्टर है, या कोई नर्स है, या कोई भी नौकरी पेशा है, वो पाकिस्तान में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आज मैंने पूछा, मैं देख रही थी कि कोई एहतजाज करेगा, कोई ग्रुप एहतजाज करेगा। मैंने सोचा घरेलू खवातीन एहतजाज करेगी, मैंने सोचा मीडिया वाले एहतजाज करेंगे, मैंने कहा कोई दुकानदार, कोई कारोबारी तबका एहतजाज करेगा। मैं आपको बताऊं कि ये क्रॉस पार्टी इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए।